ایک بہن نے یہ کویسچن کیا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے بعض اوقات ہم سو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی تو فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، کوئی گالیاں بکتے ہوئے سوتا ہے، کوئی چرس پیتے ہوئے سوتا ہے، کوئی نشہ کر کے سوتا ہے، کوئی زنا کرنے کے بعد سوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل سو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔ ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں۔ بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے، جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک، جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں۔ ٹھیک ہے نا، فرض والی سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں، بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا۔ اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے آپ ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں۔ فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری ود بونس، کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقویٰ ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں، جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے۔ دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔